اتنی عمر ہے گو سے پاک کی، بھاگ گئے تو نانا دوڑانے لگے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بس نانا نے ڈنڈا اٹھایا، دوڑایا، عبد القادر بھاگ گئے. اتنی عمر ہے گو سے پاک کی، بھاگ گئے تو نانا دوڑانے لگے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے آگے ناتی بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے نانا دوڑا رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان سے گزر ہوا تو قبرستان کے مردے نکل نکل کے عبد القادر کو دیکھ رہے ہیں. عبد القادر نے کہا، اے مردو دیکھتے کیوں ہو؟ ارے بھاگو نا، نانا آ رہے ہیں. اتنا کہا تو قبرستان کے سارے مردے بھاگنے لگے. آپ دیکھیں گے لوگ چن چن کر کے نا ایک ایک صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ایک ایک صفت ولیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. ایک ایک صفت اللہ تعالیٰ کی. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر صفت بیان بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو اس میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. یہاں تو ابھی یہ بچے ہیں. ہاں، یہ کہا ہے نا شروع میں کہ ابھی تو بچے ہیں، کم عمر ہے، اور اتنا بڑا مقام مل گیا ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. اور ایک مردے کو زندہ نہیں کر رہے، پورا کا پورا قبرستان زندہ کر دے رہے ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن جابر کے والد حضرت عبداللہ جب جنگ احد میں وفات پا گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور بالمشافہ ان سے کلام کیا اور کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اس دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے شہید، اتنا بڑا مقام، بھائی صحابہ سے بڑا مقام کس کا ہوگا اس امت کے اندر؟ ہاں، وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے انہم لا یرجعون، کہ مرنے والوں کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی ابھی بچے ہیں اور اتنا بڑا ان کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا یہ اختیار دے دیا ہے کہ بچے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھتے کیا ہو، بھاگو. کیا پھر سے چلائیے. بس نانا نے ڈنڈا اٹھایا، دوڑایا، عبد القادر بھاگ گئے. اتنی عمر ہے گو سے پاک کی، بھاگ گئے تو نانا دوڑانے لگے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے آگے ناتی بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے نانا دوڑا رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان سے گزر ہوا تو قبرستان کے مردے نکل نکل کے عبد القادر کو دیکھ رہے ہیں. عبد القادر نے کہا، اے مردو دیکھتے کیوں ہو؟ ارے بھاگو نا، نانا آ رہے ہیں. اتنا کہا تو قبرستان کے سارے مردے بھاگنے لگے. اچھا، سبحان اللہ بھی بولا جا رہا ہے اس پر یار. ہاں، اس پر سبحان اللہ بھی بولا جا رہا ہے. آپ سے مطلب یہ اس عوام کا کیسے، کیا یہ لوگ افیم کھلاتے ہیں اپنی عوام کو، کیا گھول کر کے اپنی عوام کو پلا دیا ہے کہ ایسے بے تکے واقعات پر جو کسی اہل حدیث جاہل کو بھی سنا دیا جائے نا، جاہل کوئی کسان انگوٹھا چھاپ ہو، وہ بھی نہیں یقین کرے گا ان واقعات کو. ان واقعات پر سبحان اللہ بول رہے ہیں یہ لوگ. مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا گھول کر کے انہوں نے اپنی عوام کو پلایا ہے کہ عوام بالکل جیسے لگتا ہے عقل اپنی چھوڑ کر کے آتی جب ایسے لوگوں کی خطابات سننے کے لیے آتی. جی شعبان بھائی. انہوں نے بنایا ہی اصل میں اپنی عوام کو. جیسے ہمارے یہاں کیوں ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو ایسا بنایا ہے کہ بھئی وہ پوچھیں، وہ سوال کریں، وہ آنکھ بند کر کے نہ مانیں، کیونکہ ہمیں خوف نہیں ہے. انہیں چونکہ خوف ہے، ڈر ہے، وہ اپنی عوام کو اگر ایسا بنا دیں گے کہ باشعور ہو جائیں تو پھر ان کا کاروبار بند ہو جائے گا. تو ایک بات یہ کہ انہوں نے اپنی عوام کو ایسا بنایا ہے. دوسری چیز میں آیت ڈھونڈ رہا تھا قرآن میں، پایا نہیں. اس کا مفہوم ہے کہ یہ سورہ جاثیہ، سورہ زخرف، سورہ شورا، یہ جو صورتیں ہیں نا، انہیں آس پاس کی صورتوں میں کسی صورت میں یہ چیز ذکر ہے کہ مشرکین نے باقاعدہ جو ہے مطالبہ کیا، مشرکین نے باقاعدہ مطالبہ کیا مردوں کو زندہ کرنے کا کہ ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس طرح جو ہے آیت یاد نہیں ہے تو میرے خیال سے اس کو ہو سکتا غلط ہو گئی ہو تو عفواً. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہے تم جو ہے اگر سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دو. تو قرآن نے اس کا جواب تک نہیں دیا. وہاں پہ جواب آگے دیا مگر دوسرے انداز سے دیا اور اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا. ایک تو جواب نہیں دیا قرآن نے سیدھے سیدھے وہاں پہ اس مطالبے پر،
اور دوسرے کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے پر مردوں کو زندہ کیا. حالانکہ یہ مطالبہ وہ بہت اللہ اہم ہے، قرآن سورہ ایمان لانے دخان کا کی مسئلہ آیت، ہے. سورہ دخان کی آیت ہے ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. ان کنتم صادقین کہ بھائی فأتوا اب بآبائنا سیدھا ان سیدھا کنتم ہے نا صادقین. کہ وہ ایمان لانے کو تیار ہیں اس بات پہ کہ بھئی ہمارے آبا و اجداد زندہ ہو کے اگر دکھ جائیں تو ہم مان لیں گے کہ یہاں دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے. یہاں اتنا سنجیدہ مطالبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں قبول کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو بطور معجزہ دیا گیا ہے. یعنی معجزہ کے علاوہ میں اگر کہوں تو شاید غلطی نہیں ہوگی کہ کرامت کے طور پہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. کرامت کے طور پر کسی کے لیے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی عام شخص کے لیے انبیاء کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دے کہ وہ کچھ کرے اور مردے زندہ ہو جائیں. یہاں تو بھائی بچپن ہے اور بچپن میں بھاگے جا رہے ہیں اور عشوائی زبان سے نکل گیا کہ بھاگو بھاگو نانا آ رہے ہیں، تو اتنا کہنے پہ یہ ہے کہ سب بھاگنے لگے، سارے مردے زندہ ہو گئے. یہاں قرآن پاک میں جو ہے باقاعدہ اس کو بطور معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے وہ کہہ رہے ہیں تو مردہ زندہ ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرنے کے بعض واقعات قرآن پاک میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے. یعنی یہ اتنا عام مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی لا کر کے نفی کر دو، اتنا خاص مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنفس نفیس انبیاء سے جوڑ کر کے بنایا. لیکن یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کرشن اور کنہیا والے جو واقعات نہیں، اصل میں ان حضرات کے ہم مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہندوستان کی جو تہذیب ہے اور مشرکانہ جو تہذیب ہے، اس پوری تہذیب کو جی اسکرین آپ کی وہ ہے نا چھوٹی، میں آپ کی اسکرین بڑی کرنے کے لیے. جی بولیے شابان بھائی، بولیے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ کرشن اور کنہیا کے جو واقعات ہیں یا جو مشرکین کی یہ پوری تہذیب ہے ہمارے ملک میں، اس پوری تہذیب کو انہوں نے عقیدے میں، عبادات میں، اطوار میں، واقعات میں پورے میں لا کر کے اتار دیا ہے. ان کے جو ہمارے برادران وطن ہیں، جب ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں یا ان کے جو دیوتا ہیں یا ان کو جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، ان کے جب آپ پرانے واقعات پڑھیں گے نا تو ان واقعات میں آپ کیا دیکھیے گا؟ ان کے واقعات میں اسی ٹائپ کی بات دیکھیے گا کہ وہ بچپن میں تھے تو ایسا ہو گیا، چل رہے تھے تو ایسا ہو گیا، کھیل رہے تھے تو ایسا ہو گیا. آپ اسی کے مطابق سیریل ان کے آپ دیکھیں، ڈرامے ان کے دیکھیں، کہانیاں ان کی دیکھیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ پورا وہ کرشن کنہیا والی چیزوں کو لا کر کے انبیاء اور صدیقین، شہداء اور اولیاء پہ لا کر کے فٹ کر دیا ہے کہ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی بھاگے جا رہے تھے. اچھا، وہ کیا وجہ پڑی؟ مردوں کو جگانے کی ضرورت کیا پڑی کہ بھائی بھاگو نانا آ رہے ہیں ڈنڈا لے کر کے؟ تو نانا کے آنے سے اور مردوں کے بھگانے سے تعلق کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کچھ واضح ہو رہا ہے. بہرحال ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی ہے اور مردے زندہ ہو رہے ہیں اور زندہ ہو کر کے مردے دوڑ رہے ہیں، جبکہ مردوں کو زندہ کرنا اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے. قرآن پاک کی روشنی میں اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو بڑے خاص مقامات پر قرآن پاک نے بتایا ہے کہ بھئی اس طرح کی چیز ہوئی، ورنہ عام طور پر مردوں کو زندہ کرنے کے معاملات پیش نہیں آئے ہیں. بہت قلیل تعداد میں مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات پیش آئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ثابت کیا جا سکے، اور اس کو یہ عام طور پہ ثابت کر رہے ہیں. زبان سے کہہ دیا اور بھاگنے لگے. ذرا سا لاسٹ میں سنا دیجیے آخری جملہ. بس نانا نے ارے بھاگو نا، نانا آ رہے ہیں، اتنا کہا تو قبرستان کے سارے مردے بھاگنے لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت شکریہ. مطلب مذاق بنا دیا ہے دین کا. بس یہ ایک اور ویڈیو اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہی ہوگا دین کا بھائی. ان لوگوں میں کوئی ان سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات اب بنا رہے ہیں کہانی، اسے کہاں ہے. مطلب تحقیق کا، تفتیش کا کوئی بھی مزاج ہی نہیں ہے. اور یہ سارا معاملہ تقلید کی وجہ سے کہ فقہی مسائل میں تو کہیں گے تقلید کرو، اور اس چکر میں اپنے عوام کو اتنا اندھا گوگا بہرا بنا دیا ہے کہ جو چاہو بولو. نہ صرف قبول کر رہے ہیں بلکہ سبحان اللہ بھی بول رہے ہیں. سبحان اللہ بھی اس پر بول رہے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں.
آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.